السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائف سٹاک پاکستان۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ویکسین کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہے۔ ناظرین، ویکسین جسم کو بیماری پیدا کرنے والے پیتھوجن سے بچانے کے لیے امیونٹی فراہم کرتی ہے۔ ویکسین سے متعلق جاننے سے پہلے ہمیں امیونٹی کو جاننا ضروری ہے۔ امیونٹی یا قوت مدافعت جسم میں داخل ہونے والے بیکٹیریا یا وائرسز کے حملے سے بچانے کے لیے ہمارے جسم میں قدرتی طور پر دفاعی نظام یا امیونٹی موجود ہوتی ہے۔ پورے جسم میں امیون سیلز یا سسٹم موجود ہوتا ہے۔ اس امیون سسٹم میں کچھ نیچرل کلر سیلز اور کچھ میکروفیج ہوتے ہیں۔ نیچرل کلر سیلز کا کام جسم میں داخل ہونے والے بیکٹیریا یا وائرسز کو فوراً مار دینا ہے، جبکہ میکروفیج سیلز ان کو مار کر امیونٹی سسٹم کے ٹی سیلز کو پیغام پہنچاتے ہیں کہ جسم میں اس طرح کا بیکٹیریا یا وائرس داخل ہو چکا ہے۔ امیونٹی سسٹم کے ٹی سیلز فوراً بی سیلز کو ان بیکٹیریا کو پہچان کر ان کی اینٹی باڈیز تیار کرنے کا پیغام دیتے ہیں، اور اینٹی باڈیز ان بیکٹیریا یا وائرسز کو فوراً ختم کر دیتی ہیں، جبکہ بی سیلز ان کی شکلیں یاد کر لیتے ہیں تاکہ مستقبل میں اگر دوبارہ یہی بیکٹیریا یا وائرس حملہ آور ہو تو فوراً اینٹی باڈیز کی مدد سے ان کو ختم کر سکے۔ بعض اوقات بی سیلز کو اینٹی باڈیز بنانے میں وقت لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیکٹیریا یا وائرس جسم میں پھیل جاتا ہے اور ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہمیں میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ایک دفعہ بیکٹیریا یا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد دوسری دفعہ بہت کم چانس ہیں کہ جسم ان سے متاثر ہو، کیونکہ اگلی دفعہ بی سیلز ان کو پہچان کر فوراً کارروائی کرتے ہیں۔ اگر جسم دوبارہ متاثر ہو بھی جائے تو ان بیکٹیریا یا وائرسز کے حملے کی شدت بہت ہی کم ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سائنسدانوں نے ویکسین ایجاد کی تاکہ بیکٹیریا یا وائرس کے حملہ آور ہونے سے پہلے جسم کا امیونٹی سسٹم اس کے خلاف بڑی فورس تیار کر کے اور ان کو پہچان کر ختم کر سکے۔ ویکسین کی اقسام۔ نمبر 1 پہ ہے لائیو اٹینویٹڈ ویکسین۔ اس ویکسین میں بیماری پیدا کرنے والے بیکٹیریا یا وائرسز زندہ حالت میں ہمارے جسم میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن یہ بیکٹیریا یا وائرسز بہت ہی کمزور حالت میں ہوتے ہیں جو جسم کو بیمار نہیں کر پاتے۔ ویکسین کے بیکٹیریا جیسے ہی جسم میں داخل ہوتے ہیں، جسم کا امیونٹی سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اس بیکٹیریا کو مار دیتا ہے اور اس کو اچھی طرح یاد کر لیتا ہے کہ اس کو کس طرح ختم کرنا ہے۔ مستقبل میں جب اسی طرح کا بیماری پیدا کرنے والا بیکٹیریا جسم پہ حملہ آور کرتا ہے تو جسم کا امیونٹی سسٹم اس کو پہچان کر فوراً کارروائی کرتا ہے۔ یہ بہت ہی کارآمد ویکسین ہوتی ہے اور سب سے بہتر نتائج ملتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے ان ایکٹیو ویکسین۔ اس ویکسین میں بیکٹیریا کو مار کر ان کو جسم میں داخل کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد امیونٹی سسٹم ان پر حملہ کر کے ان کو ختم کرتے ہیں، لیکن یہ مردہ جراثیم ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے جسم کا امیونٹی سسٹم اس کو بہت جلد بھول جاتا ہے، جس سے یہ ویکسین بار بار کرانی پڑتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے سب یونٹ ویکسین۔ اس میں پورا وائرس جسم میں داخل کرنے کی بجائے اس کے چند حصے یا ٹکڑے کر کے جسم میں داخل کیے جاتے ہیں، جو کہ جسم کے امیونٹی سسٹم کو ان کے خلاف ایکٹیو کرتے ہیں۔ ناظرین، جانوروں کی ویکسینیشن گھریلو، لائف سٹاک اور جنگلی جانوروں کو بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت کے ٹیکے لگانے کو کہتے ہیں۔ جانوروں کی سب سے پہلی ویکسین 1879 میں لوئس پاسچر نامی سائنسدان نے مرغیوں کے ہیضے کے لیے بنائی تھی۔ اس کے علاوہ لوئس پاسچر نے 1881 میں بھیڑوں اور مویشیوں کے لیے انتھریکس ویکسین، جبکہ 1884 میں ریبیز ویکسین ایجاد کی تھی۔ بندروں اور خرگوشوں کو ریبیز ویکسین کے تجربات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ 1885 میں اس کا 9 سالہ لڑکے پر کامیاب تجربہ کیا گیا۔ جانوروں اور انسانوں کی ویکسین کا ہمیشہ سے ایک لنک رہا ہے، کیونکہ انسانوں کے 61% بیماری پیدا کرنے والے جراثیم جانوروں سے ہی ہوتے ہیں۔ اس لنک کی 2 سب سے بڑی مثالیں ریبیز اور سمال پاکس ہیں۔ پاکستان میں جانوروں میں مختلف قسم کی ویکسین استعمال کی جاتی ہیں، جن میں عام طور پر بڑے جانوروں میں منہ کھر، ایچ ایس بلیک کوارٹر، جبکہ بھیڑ بکریوں میں ای ٹی وی، پی پی آر، سی سی پی پی وی اور مرغیوں میں
این ڈی وی کی ویکسین زیادہ استعمال ہوتی ہے؟ شکریہ۔